السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 12 ہے، سورہ ہود ہے، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 8 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ، اور البتہ اگر، اذقنا، چکھائیں ہم، الانسان، انسان کو، منا، اپنی طرف سے، رحمت، ثم، پھر، نزعنا، چھین لیں ہم، اس نعمت کو، منہ، اس انسان سے، انہ، بے شک وہ انسان، لیئوس، البتہ مایوس ہو جاتا ہے، کفور، انکار کرنے والا ہو جاتا ہے، یا ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو ہم اپنی طرف سے کوئی رحمت، کوئی نعمت ہم عطا کریں، پھر آزمائش کے طور پر ہم اس سے واپس لے لیں، تو انسان جو ہے یہ مایوسی میں پڑ جاتا ہے اور اللہ کا انکاری ناشکرا ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کی آزمائش کی گئی۔ یہ مال، یہ اولادیں انسان کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ بیٹا دے کر واپس لے لیتا ہے آزمائش کے لیے۔ یہ فیصلے سب اللہ کرتا ہے کہ بندے کی آزمائش کرے کہ وہ بندہ جو ہے میرے ہر فیصلے پر شکر گزار رہتا ہے، یا وہ جو ہے ناشکری پہ اتر آتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے۔ مایوسی جو ہے یہ گناہ ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو ہے مایوس ہونے والے جو ہے وہ کافر ہوتے ہیں۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب ہم کسی بھی انسان کو جو ہے اپنی رحمت چکھاتے ہیں، کوئی نعمت عطا کرتے ہیں، اچھائی بھلائی دیتے ہیں، کوئی اولاد دیتے ہیں، دنیا کا مال، نعمتیں دیتے ہیں، ثم نزعناہا، پھر ہم چھین لیں اس سے وہ نعمت، بھلائی، اچھائی، منہ، اس سے، انہ، بے شک وہ، لیئوس، البتہ مایوس ہونے والا ہوتا ہے، کفور، ناشکرا ہوتا ہے۔ تو یہ آزمائش ہوتی ہے۔ یہ انسان جو ہے اللہ کے ہر فیصلے پر آمین کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، شکر اللہ تعالیٰ نے وہ جو نعمت دی تھی اپنے طرف سے، اس نے جو ہے وہ واپس لے لی ہے، تو اس کو انسان جو ہے اس پر جو ہے شکر ادا کرتا ہے۔ تو انسان کو جو ہے اللہ کے اس آزمائش میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور نہ اس کا ناشکرا یا انکاری ہونا چاہیے کہ نعمت چھن گئی ہے تو پھر وہ جو ہے اللہ کا باغی ہو جائے، ناشکرا ہو جائے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ کہیں جہاد میں نکلے، دور دراز دوسرے ملکوں تک۔ جب وہ واپس آئے تو ان کی بیوی کے ہاں جو ہے بچہ پیدا ہونے والا تھا جب وہ گئے تھے۔ تو جب وہ واپس آئے تو بیوی نے جو ہے ان کو کہا، انہوں نے کہا بچہ جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بچے کے بارے میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا احسان ہے، اور پھر انہوں نے جو ہے جب حقیقت بتائی، یہ کہہ کر کہ اللہ آپ کو کوئی نعمت دے اور وہ پھر نعمت آپ سے واپس لے لے تو آپ کیا کریں گے؟ تو اللہ کا شکر ادا کروں گا، ٹھیک ہے، جس نے دی نعمت اس نے واپس لے لی، اس کی نعمت تھی۔ تو پھر اس نے بتایا بیوی نے کہ وہ بچہ جو تھا وہ فوت ہو گیا تھا۔ تو اس طرح کا واقعہ ہے، میرے حافظے کی وجہ سے جو ہے وہ میں کلیئر واضح طور پر اس کو نہیں بیان کر سکا، حافظے کی کمزوری کی وجہ سے۔ واقعہ بڑا اچھا ہے۔ اور ایک اور واقعہ بھی یاد آتا ہے کہ غالباً یہی ہے کہ جس نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ اللہ کی نعمت تھی، اللہ نے نعمت دی، اور اگر واپس لے لی ہے اس نے تو ہمیں اس پر کوئی
یہ مایوسی نہیں ہے، کوئی ہم اللہ کے جو ہے ناشکری نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے۔ آگے فرمایا کہ وَلَئِن، اور البتہ اگر اذقناہ چکھائیں ہم اس انسان کو نعما نعمتیں، بعد ضراء پیچھے نقصانات کے، مست ہو جو چھوئے اس کو نقصانات، لَيَقُولَنَّ، البتہ وہ ضرور کہے گا انسان، ذہبا چلے گئی ہیں، السیئات حقیقی برائیاں، انی مجھ سے۔ یہ جملہ جو ہے ذہب السیئات انی، کہ مجھ سے جو ہے برائی تکلیف مصیبت دور ہو گئی ہے، یہ جملہ جو ہے اس پر اللہ کو اعتراض ہے کہ جب کسی سے پوچھا جائے نا کہ ملک صاحب آپ کو بخار تھا اب کیا حال ہے، وہ کہتا ہے جی اتر گیا، میں نے دادا صاحب جا کر سلام کیا تھا بخار اتر گیا، میں نے فلاں کام کیا تھا، وہ اللہ کا نام ہی نہیں لیتا۔ اس جملے پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اعتراض ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں جی بخار اتر گیا، جی سر درد ٹھیک ہو گیا، جی بچہ جو ہے وہ تندرست ہو گیا، جی اللہ کا نام ہی نہیں لیتے۔ اس جملے پر اللہ تعالیٰ کو اعتراض ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ میرے اللہ نے میرے بیٹے کی بیماری دور کر دی، اللہ نے میری بیماری دور کر دی، اللہ نے میری پریشانی مصیبت دور کر دی، اللہ نے جو ہے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اور انسان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو نعمت دیتا ہے تکلیف کے بعد، یعنی اس کی بیماری کو دور کر دیتا ہے، اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، اس کی کسی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، تو پھر انسان جو ہے اللہ کو جو ہے بھول ہی جاتا ہے۔ جیسے یہ بھی ہم پڑھ کر رہے ہیں کہ جب سمندروں میں کشتیوں میں جہازوں پر ہوتے ہیں اور تیز لہریں آ جاتی ہیں تو وہ خالص دین کے ساتھ، خالص ایمان اور خالص عمل کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں کہ اس وقت جو ہے سوائے اللہ کے کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا، اور وہ صرف رو کر جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور مدد کے لیے پکارتے ہیں اللہ کو۔ اور جب وہ کنارے پر لے آتا ہے تو پھر وہ جو ہے غیروں کے نام دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری کشتی جو ہے، ہمارا جہاز جو ہے خضر علیہ السلام نے کنارے لگایا، کوئی کہتا ہے 11ویں والے پیر نے ہماری کشتی جو ہے کنارے لگائی ہے، کوئی مشکل کشا کے بارے میں کہتا ہے کہ مشکل کشا نے ہمارا بیڑا جو ہے پار کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس بات پر بہت غصہ آتا ہے۔ جب کنارے پر پہنچ کر اللہ جب مصیبت میں تھے اللہ کو پکارتے تھے، جب اللہ نے مصیبت دور کر دی، نہروں سے، موت کی نہروں سے نکال کر کنارے پر لے آیا، پھر جو اللہ کے ساتھ وہ شرک کرتے، اللہ کے ساتھ کفر کرتے، اللہ کا نام ہی نہیں لیتے، پھر جو ہے وہ غیروں کا نام لینا شروع کر دیتے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس کا بہت زیادہ غصہ چڑھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے، وہ غصہ نکالتا نہیں ہے۔ اگر وہ غصہ نکالنا چاہے تو قرآن میں اللہ نے 3 طریقے جو ہے ان کی ہلاکت کے بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ناشکروں اور کافروں کو، مشرکوں کو دریا یا سمندر کے کنارے پر جو ہے زمین دھسا کر اس میں غرق کر سکتا ہے۔ دوسرا فرمایا ہے کہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینا چاہے تو دے سکتا ہے، آسمان سے پتھروں کی بارش کر کے ان کو ہلاک کر سکتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ان کو پھر ان کے دل میں جو ہے کسی شوق کی کوئی شوق پیدا کر دے اور پھر یہ سمندر میں چلے جائیں دوبارہ، تو اللہ تعالیٰ وہاں ان کو اس کو جو ہے ان انسانوں کو، مشرکوں کو لہروں کے سپرد کر کے ان کو ڈبو دے، غرق کر دے پانی میں۔ یہ 3 طریقے اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں کہ جب جو ہے لہروں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں سمندروں میں تو خالص دین کے ساتھ، خالص ایمان، خالص عمل کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ اللہ کو پکارتے، اور جب اللہ جو ہے ان کی التجائیں سن کر کنارے پہ لے آتا ہے تو پھر وہ غیروں کو پکارتے ہیں اور اللہ کا کفر کرتے ہیں، نام ہی لیتے اس کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کو 3 طریقے سے ہلاک کر سکتا ہوں، جنہوں نے میری ناشکری کی ہے، جب دعائیں مانگتے تھے، مصیبتیں تو مجھ سے دعائیں مانگتے تھے رو رو کر، اور جب میں نے ان کو جو ہے مصیبت سے نکالا ہے اب غیروں کا نام لینا شروع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں 3 طریقوں سے ان کو ہلاک کر سکتا ہوں، زمین میں دھسا کر،
آسمان سے پتھروں کی بارش کر کے، اور تیسرا ہے کہ میں ان کو پھر سمندر میں لے جاؤں اور وہاں میں ان کو لہروں کے ذریعے جو ہے ڈبو دوں ان کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ غصہ نہیں نکالتا، درگزر کرتا ہے بندے پر کہ بندہ جو ہے بھول گیا ہے، ہو سکتا ہے معافی مانگ لے تو میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ انتظار کرتے ہیں کہ یہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ اتنے رحیم اور شفیق ہیں اللہ تعالیٰ انسان پر۔ فرمایا کہ یہ جملہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر اللہ کو اعتراض ہے کہ ذہب السیئات عنی، میرا یہ بخار دور ہو گیا۔ یہ جملہ غلط ہے، کہنا یہ چاہیے کہ میرے اللہ نے میرا بخار دور کر دیا، میرے اللہ نے میرے بیٹوں کو تندرستی دی ہے، میرے اللہ نے میرے ماں باپ کو جو ہے وہ ان کی تکلیف پریشانی دور کر دی ہے، میرے اللہ نے جو ہے مجھے اس مصیبت سے نکالا ہے۔ ہر بات میں جو ہے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے کہ جو بھی نعمت آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، جو بھی اچھائی بھلائی آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، میرے اللہ کا احسان ہے، یہ ہونا چاہیے، نہ کہ غیروں کے نام پکارتا پھرے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے۔ تو اس جملے پر اللہ تعالیٰ کو اعتراض ہے، یہ جملہ کبھی نہیں کہنا چاہیے، اللہ کے نام کے بغیر کسی بھی اچھائی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے پاس کیا ہے، کامیاب کیا ہے میرے اللہ نے، مجھے اس کام کی توفیق دی ہے تو میرے اللہ نے توفیق دی ہے۔ اسی سورہ ہود کے اندر جو ہے شعیب علیہ السلام کا واقعہ جملہ ہے کہ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، وہ آگے آئے گا جملہ۔ شعیب علیہ السلام کہتے ہیں یہ جو میری توفیق ہے، موافقت ہے، ہمت ہے، طاقت ہے نیکی کی، یہ میرے رب کی طرف سے۔ رب مجھے جو ہے اچھائی کی توفیق دیتا ہے، تو ہر اچھے کام میں کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے، بغیر اللہ کا نام لیے کہہ دینا جی میرا بخار اتر گیا ہے، میرا بچہ تندرست ہو گیا ہے، میرا بچہ پاس ہو گیا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ کا نام ہی نہیں ہے۔ اس جملے پر اللہ کو اعتراض ہے کہ ساری مصیبتیں دور کرنے والا، نعمتیں دینے والا، اچھائیاں بھلائیاں کامیابیاں تندرستیاں دینے والا اللہ ہے، اس کا ذکر نہ ہو، یہ تو بہت زیادتی کی بات ہے۔ دیکھیں ایک آدمی جو ہے ہمارے ساتھ احسان کرے، ہمارا کوئی آفیسر ہے دفتر میں یا کوئی ہمسایہ ہے وہ ہماری کوئی مدد کرتا ہے مصیبت میں، تو ہم جتنے بھی زمانے جو ہے بول سکتے ہیں بول لیتے ہیں، تھینک یو سر، سو کائنڈ آف یو سر، سو نائس آف یو سر، جزاکم اللہ خیر، اللہ تھوڑا بھلا کرے، کتنی دعائیں ہم دیتے ہیں اس کو۔ اس نے تھوڑا سا جو ہے ہمارے ساتھ چھوٹی سی نیکی کی ہے، اور جو اللہ رب العزت ہمیں بہت قیمتی نیکیاں جس نے ہمارے ساتھ احسان کیے ہیں اس کا ہم نام تک نہیں لیتے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو اس کا احساس نہیں ہے کہ میرا بندہ جو ہے میرے احسانات کو بھلا کر بیٹھ جائے؟ کیا اللہ کو اس کا غصہ نہیں آتا؟ تو ایک انسان کے لیے ہم جو ہے کتنے جملے بول جاتے ہیں، کیا اس نے کیا ہے؟ 100 کا نوٹ دیا اس نے، کچھ تھوڑی سی چھوٹی سی نیکی اس نے کی ہے، ہم جھک جھک کر اس کے سامنے جو ہے اس کے شکریہ ادا کرتے ہیں، حالانکہ جھکنا نہیں چاہیے کسی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے۔ لیکن اللہ ہے، اس کے اتنے قیمتی احسانات ہوں کہ جن کی قیمت انسان ادا ہی نہیں کر سکتا، آنکھوں کی، زبان کی، کانوں کی، دماغ کی، دل کی، تندرستی کی، نعمتوں کی، بیٹوں کی، اولاد کی، مال و دولت کی، خوشیوں، یہ ساری نعمتیں اللہ دینے والا اور ہم اس کا نام ہی نہ لیں، یہ کون سا انصاف ہے؟ فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، البتہ اگر ہم چکھائیں اس انسان کو نعماء، نعمتیں، خوشیاں، بعد ضراء، پیچھے تکلیفوں کے، نقصانات کے، مست ہو جو چھوئے ان کو نقصانات، لَيَقُولُنَّ، البتہ وہ ضرور کہے گا، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ، چلی گئیں تمام حقیقی برائیاں، تکلیفیں، انی، مجھ سے، میری تکلیفیں دور ہو گئیں، میری پریشانیاں دور ہو گئیں۔ کس نے دور کی ہیں؟ اس کا نام نہیں لینا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے جو بغاوت ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے جو روبرو گردانی ہے، اس پر اللہ کو بہت غصہ چڑھتا ہے۔ میں نے بتایا کہ قرآن پاک میں ایک مقام پہ یہ ہے
کہ میں اس انسان کی جو مجھے بھول جاتا ہے، میرے احسانات کو بھول جاتا ہے، جو جب مصیبت میں تھا مجھے پکار دیتا، جب میں نے مصیبت سے نکالا ہے تو پھر مجھے میرا نام ہی نہیں لیتا۔ یہ مجھے اس قدر غصہ آتا ہے کہ میں 3 طریقوں سے اس کو جو ہے تباہ و برباد کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنا غصہ جو ہے، میری رحمت جو ہے میرے غصے پر بھاری ہے، ہیوی ہے، چھائی ہوئی ہے۔ میں اپنی رحمت کا استعمال کرتا ہوں، بے شک یہ میرا باغی ہو جائے لیکن میں اس سے انتقام نہیں لیتا، میں اس پر اپنی رحمت جو ہے کا سایہ کرتا ہوں، کہ شاید اس کو موقع دیتا ہوں کہ یہ جو ہے پھر اللہ کی طرف لوٹ آئے، اللہ کا شکر گزار بن جائے۔ فرمایا انہو بے شک وہ انسان لفرح البتہ خوش ہونے والا ہوتا ہے، فخور بڑا فخر کرنے والا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کی تکلیفیں دور کر دیتا ہے، تکلیفوں میں اللہ کو پکارتا تھا خالص دین کے ساتھ، خالص ایمان اور خالص عمل کے ساتھ، اور جب اس نے تکلیفیں مصیبتیں دور کر دیں تو اب وہ بڑا فخر کرتا ہے، غرور خوش ہوتا ہے، اور اللہ کو جو ہے وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہوتا ہے اللہ میاں۔ ان الذین سوائے ان لوگوں کے صبر ہو جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات انہوں نے عمل کیا حقیقی نیک، جو اللہ پر کی تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں پر، آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ یہ اللہ کو نظر انداز نہیں کرتے، اللہ کو نہیں بھلاتے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور وہ جو ہے اللہ کو کسی صورت بھی جو ہے اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اس کے شکریہ کا جو ہے وہ ناشکری کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا اِنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کی حقیقی نیک، یہ جو صبر کرنے والے ہیں مصیبتوں میں اور نیک عمل کرنے والے ہیں، یہ نہ تو اتنے خوش ہوتے ہیں اور نہ وہ فخر کرتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں مصیبتوں میں، پریشانیوں میں۔ وہ کہتے ہیں میرے رب نے میری پریشانی دور کیا، میرے رب نے میرے بیٹے کی پریشانی دور کیا، میرے رب نے میری بیوی کو تندرستی دی ہے، میرے رب نے میری بچی کو جو ہے کامیابی دی ہے۔ یہ اللہ کا سب کچھ اللہ کا دینے والا اللہ تھا۔ اولئک یہ لوگ لہم مغفرۃ واسع، ان کے بخشش ہے، اجر کبیر، اور اجرت ہے بہت بڑی، بہت بڑا، اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب دیں گے جو اللہ کی آزمائشوں میں، مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ ہم جو ہے ہم کو کوئی آزمائش آ جائے، ہم نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، نماز ہی بھول جاتے ہیں، یہ ہماری حالت ہوتی ہے کیونکہ ہمارا ایمان پختہ نہیں ہے۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، میں اس کے گھر جاتا تھا، وہ کہتی تھی جی مجھے عورتوں کو پڑھاتی تھی ترجمہ، مجھے کہتی تھی مجھے گرامر پڑھا دیں۔ 2-3 مہینے انہوں نے 2-3 عورتوں نے مل کر گرامر پڑھی مجھ سے قرآن پاک کی۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک دن اس کی بیٹی کا جو یعنی اس کا نواسہ جو ہے، بیٹی کا بیٹا جو تھا، وہ اسکول کالج سے جو ہے وہ لیٹ ہو گیا، اور افواہ یہ پھیل گئی کہ وہ اغوا ہو گیا۔ میں نے اس کی بیٹی کو، اس عورت کی بیٹی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس کے بیٹے کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تو پریشانی ہوگی، اس عورت نے کوئی بات نہیں کی، میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے فوراً وضو کیا اور مصلی پر جو اس نے نفل شروع کر دی۔ ایمانداری کی بات ہے، اللہ گواہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اتنی صابرہ اور شاکرہ عورت، قرآن پر اتنی پختگی سے عمل کرنے والی عورت میں نے دیکھی ہے کہ وہ فوراً یہ بات افواہ سن کر جو ہے فوراً اس نے وضو کیا اور مصلی پر جو ہے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اللہ نے اس کی پریشانی دور کر دی تھوڑے سے وقت کے بعد۔ تو یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی پریشانی ہوتی، ہم وضو کر کے نفل پڑھتے، اللہ تعالیٰ ہمیں سکون عطا فرما دیتے، ہماری پریشانی اللہ تعالیٰ دور کر دیتے۔ مسلمانوں، جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق رکھو گے، اتنا زیادہ جو ہے وہ تمہیں خوشیاں عطا فرمائے گا، اور جتنے زیادہ اس کو جو ہے اس سے دور ہو جاؤ گے، اتنے زیادہ شیطان جو ہے وہ شیطانیوں کے ذریعے جو ہے تمہیں جو ہے پھنسا کر اپنے جال میں تمہیں پریشان کرے گا۔ فرمایا اولئک یہ لوگ لہم واسع، ان کے مغفرت بخشش ہے، کن کے لیے؟ جو صبر کرتے ہیں پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، اور صبر کے ساتھ جو ہے وہ نیک عمل جاری رکھتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ اس نے فوراً وضو کر کے نماز شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو جو ہے اس کی پریشانی دور کر دی چند لمحوں میں۔
وہ اجر کریم، اور واسع کے اجر ہے بہت کبیر، بہت بڑا۔ فلا اللہ کا پس شاید کہ آپ تارکن چھوڑ دینے والے ہوں، بعض کو ما جو یوں ہوا وہی کی جاتی ہے لے کا طرف آپ کی، وزائقن اور تنگ کر دینے والے ہیں بہی ساتھ اس تکلیف کے، وزائقن اور تنگ پڑ جانے والا ہوتا ہے بہی ساتھ اس تکلیف کے صدروں کا سینہ آپ کا۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ جو ہے قرآن پاک کی بعض آیتوں کو جو ہے وہ چھوڑ دینے والا ہو، بعض حصے کو چھوڑ دینے والا ہو، کیونکہ لوگ جو ہے وہ نہیں مانتے ہیں یا مذاق کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ شاید آپ قرآن کی تبلیغ جو ہے اس سے دستبردار ہو جائیں، اور آپ کا سینہ جو ہے وہ تنگ پڑ جائے ان لوگوں کی باتوں کا جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو پاگل کہتے ہیں، آپ کو جو ہے جادوگر کہتے ہیں، اور آپ پر طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ وہی کے کچھ حصے کو جو ہے تک بچانے سے رک جائیں، تارکن چھوڑ دینے والے ہوں وہی کے کام کو، یا آپ کا سینہ جو ہے وہ تنگ پڑ جانے والا ہو۔ این یقولو، یہ کہ وہ کہتے ہیں، کون سی بات کہتے ہیں؟ لولا انزل علیہ، کیوں نہیں اتارا گیا اوپر اس پیغمبر کے کنزن، کوئی خزانہ۔ کافروں کی مختلف باتیں جو ہے، مختلف مطالبات جو ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ وہی کے کچھ کام کو جو ہے آگے پہنچانے کے عمل کو چھوڑ دیں، یا آپ کا سینہ جو ہے وہ تنگ پڑ جائے ان کی غلط باتیں سن کر۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ، کیوں نہیں اتارا گیا اوپر اس پیغمبر کے کنزن، کوئی خزانہ، او جاء معہ، یا کیوں نہیں، لولا یہاں بھی لگے گا، او لو لا جاؤ، او کے بعد لو لا ہے، یا کیوں نہیں جاء معہ، آیا اس پیغمبر کے ساتھ ملکن، کوئی فرشتہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عجیب و غریب باتیں جو ہے آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اگر اللہ کا پیغمبر ہے تو اللہ نے اس کو خزانہ کیوں نہیں دیا، یا اگر یہ اللہ کا پیغمبر ہے تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ تو فرمایا کہ یہ باتیں جو ہے کافروں کی، ان سے ہو سکتا ہے آپ جو ہے بددل ہو کر جو ہے تبلیغ کے کام کو چھوڑ دے، یا آپ کا سینہ جو ہے تنگ پڑ جائے، تو ایسا نہ کریں۔ آپ جو یہ کہتے ہیں ان پر درگزر کریں۔ انما انت نذیر، بے شک آپ تو بہت زیادہ ڈرانے والے ہیں۔ آپ نے ان کو اللہ کی پکڑ سے، عذاب سے، ان کے بدعمالیوں، برے عقیدے کے برے انجام سے آپ نے ان کو ڈرانا ہے۔ بس آپ کو پریشانی جو ہے نہیں ہونی چاہیے، جو کہتے ہیں کہتے رہیں گے، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ وہ پر ہر چیز کے وکیل، دیکھنے والا ہے یا مددگار ہے۔ اب یقولون، یا وہ کہتے ہیں کافر، افطرا ہو، گھڑ لیے ہے اس پیغمبر نے اس قرآن کو۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے آسمان سے نہیں اترا، بلکہ جو ہے اس پیغمبر نے خود بنا لیا اس کو۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاتو، پس آؤ تم بعشر صور، ساتھ 10 صورتوں کے۔ عشر کے معنی 10، صورن جو ہے صورت ان سے جمع ہے، صور۔ فرمایا کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے، فاتو، پس آؤ بعشر صور، ساتھ 10 صورتوں کے، مثل ہی برابر اس قرآن کے۔ قرآن کی کوئی بھی 10 صورتیں ہیں ان جیسی کوئی صورتیں بنا کر لے آؤ۔ اگر یہ سمجھتے ہو کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن آسمانی نہیں ہے بلکہ اس نے خود بنایا ہے، تو تم بھی عربی زبان رکھتے ہو، نبی علیہ السلام کی زبان بھی عربی ہے، تمہاری بھی عربی ہے، مکہ کے کافرو، تو پھر جو ہے تم کوئی عربی زبان میں جو ہے اپنی زبان میں کوئی 10 صورتیں اس قرآن کی صورتوں جیسی بنا کر لے آؤ، تو ہم مان لیں گے کہ ٹھیک ہے، یہ جو آپ صحیح کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے خود قرآن بنا لی ہے۔ اور اگر تم نہیں بنا سکو گے تو پھر یہ جو ہے جو تم بہتان لگاتے ہو، الزام لگاتے ہو، یہ زیادتی ہے۔ وَدْعُوا، اور بلا لو، وَدْعُوا، پکارو، بلاؤ، من، ان لوگوں کو، استطاعتم، جن کو تم طاقت رکھتے ہو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے،
ان 10 صورتوں کی تیاری کے لیے جن کو مرضی میں اللہ کے علاوہ جو ہے، اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے علاوہ جن کو مرضی اپنے مددگار بنا کر بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، اپنے ساتھ جس کو چاہو ملا لو، ہمیں قرآن جیسی 10 صورتوں کے برابر جو ہے صورتیں بنا کر دکھا دو، تو ہم تمہارا دعویٰ جو ہے مان لیں گے کہ یہ قرآن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑا ہے، یہ آسمانی نہیں ہے۔ فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا، بس اگر نہ وہ قبول کریں اس چیلنج کو، 10 صورتوں کے چیلنج کو، اللہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ نہ قبول کریں اس 10 صورتوں کی تیاری کے چیلنج کو، لکم واسطے تمہارے، فَعْلَمُوا، بس جان لو، انما بے شک انزل، اتارا گیا ہے یہ قرآن، بعلم اللہ، ساتھ اللہ کے علم کے، یہ اللہ کے علم کے بنیاد پر اللہ کی طرف سے قرآن پاک اتارا گیا ہے، یہ اللہ کے علم سے اتارا ہے، یہ نبی علیہ السلام کے علم سے قرآن نہیں بنایا گیا کہ جو نبی علیہ السلام کے پاس علم تھا اس سے قرآن بنایا گیا، نہیں، یہ قرآن اللہ کے علم سے جو ہے تیار کیا گیا ہے، اللہ نے اس کو جو ہے قرآن پاک کو آسمان سے اتارا ہے، اور اس کی ہر بات جو ہے اللہ کے علم کے خزانوں میں سے ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت بہت بڑی بات ہے جو کتابیں خود لکھ لیتے ہیں، اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنی سوچیں کتابیں خود لکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ اس کا یہ جواب فرسٹ کلاس جواب ہے کہ جب جو ہے وہ جو صورتیں ہیں بنا ہی نہیں سکتے، تو پھر جو ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن پاک سارے کا سارا اللہ کے علم میں سے ہے، اللہ کے علم سے جو ہے یہ اترا ہے آسمان سے، یہ نبی علیہ السلام کے علم سے نہیں، یہ اللہ کے علم سے جو ہے آسمان سے اترا ہے، اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا علم دیا، اس کی آسمانی تفسیر کا علم دیا، یہ علم جو ہے اس قرآن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے، انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پر جو ہے قرآن کو نہیں بنایا۔ فرمایا کہ وہ اللہ الہ، اور یہ کہ نہیں کوئی معبود الا ہوا، سوائے اس اللہ کے، فہل انتم مسلمون، پس کیا تم مسلمان ہوتے ہو، تم اللہ کے حکم و فیصلوں کے سامنے جھکتے ہو، تم مانتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو نہیں گھڑا۔ من کانا، جو شخص ہے، یرید و ارادہ رکھتا یا چاہتا، الحیات دنیا، خاص زندگی دنیا کی، وزینتہا، اور اس کی دنیا کی خوبصورتی کی، نوفے، ہم پورا پورا دیں گے، الیہم، طرف ان کی، اعمالہم، ان کے عمل، فیہا، بیچ اس دنیا کے، وہم، اور وہ لوگ، فیہا، بیچ اس دنیا کے، لا یبخسون، نہ کم دیے جائیں گے۔ جو لوگ ہم سے صرف دنیا اور دنیا کی زینت، خوبصورتی، مختلف جو ہے خوبصورتی چیزیں جو ہے وہ مانگتے ہیں، دنیا مانگتے ہیں، تو ہم اس کو جو ہے جتنا ان کے مقدر میں ہم نے ازل سے لکھا ہے اتنا ہم اس کو ان کو پورا پورا دے دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے نافرمان ہوں، باغی ہوں، سرکش ہوں، انکاری ہوں، کفر کرنے والے ہوں، شرک کرنے والے ہوں، منافقت کرنے ہوں، کچھ بھی ہوں، ہم نے ازل سے جو اس پر ان کے مقدر میں لکھا، ہم اس پر کانٹا نہیں لگاتے، ہم ان کو لکھے ہوئے کے برابر دے دیتے ہیں دنیا کی نعمت، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ لا یبخسون، نہیں کم دیے جاتے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لیسا، نہیں ہے، لہم، واسطے کے، فی الآخرۃ، دیت حقیقی، پیچھے آنے والی زندگی کے، الا النار، مگر خاص آگ، جو اللہ سے صرف دنیا ہی مانگتے ہیں نا، ان کو آخرت میں جو ملے گی نعمتیں وہ صرف جہنم کی آگ ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا، یعنی اچھی نعمتوں میں سے کچھ نہیں ہوگا، جہنم کی آگ، اور اس میں جتنی بھی تکلیفیں دینے والی چیزیں ہیں، کھولتا ہوا پانی، پھوڑوں پھنسیوں کی بدبودار گرم ترین پیپ ان کو پلائی جائے گی، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، آگ ہر سمت سے جو ہے ان کے جسم کو ڈھانپے ہوئے ہوگی۔ تو فرمایا کہ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لیس لہم، نہیں ہے، واسطے ان کے، فی الآخرۃ، بیچ حقیقی، پیچھے آنے والی زندگی کے، الا النار، مگر حقیقی آگ، جو ہم سے دنیا مانگتے ہیں، صرف دنیا، آخرت کا سوال نہیں کرتے،
آخرت پر ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ جس کا آخرت پر ایمان ہو گیا پھر تو وہ سارے دین قبول کر لے گا کہ میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا جو ہے جواب دینا ہے۔ جس کا اس بات پر ایمان ہے وہ سارے کام ہی اس کے ٹھیک ہوں گے، اس کا ایمان بھی درست ہوگا۔ یہ آخرت پر ایمان جو ہے یہ بنیادی ہے۔ فرمایا کہ وہ حبطہ اور ضائع ہو گئے ما ثنا وہ جو کچھ انہوں نے کیا فیہا بیچ اس دنیا کے۔ ہم جو ہے دنیا مانگنے والوں کو دے دیتے ہیں دنیا، اور آخرت میں ان کے لیے سوائے حقیقی آگ کے کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ان کے تمام اعمال جو ہے وہ ضائع ہو گئے فیہا بیچ اس دنیا کے، وہ باطل اور جھوٹ ہو گیا، مٹ گیا ما کانوا یعملون جو تھے وہ عمل کرتے، جو ہی انہوں نے نیکیاں کی ہیں وہ ساری کی ساری مٹ گئی ہیں، ختم ہو گئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کا ایک جو ہے آخرت کا انکار کرتے ہوئے، یا اللہ تعالیٰ کے جو ہے سے دنیا مانگ کر انہوں نے ہے دنیا اللہ نے دے دی، پھر اس کے بعد حج بھی کر لیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، صرف دنیا چاہتے ہیں۔ تو جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جتنے مرضی حج عمرے کر لیں، جتنے مرضی روزے رکھ لیں، جتنی مرضی عبادتیں کریں، وہ سب کی سب حابطہ ضائع ہو جائے گی۔ ما صنعوا فیہا جو کچھ انہوں نے عمل کیے ہیں بیچ اس دنیا کے، و باطل اور جھوٹ ہو جائے گا، یعنی مٹ جائے گا ما کانوا یعملون جو ہیں وہ عمل کرتے، ان کی سب نیکیاں ختم کر دی جائیں گی، مٹا دی جائیں گی۔ افمن کیا پاس جو شخص کانا ہے علی بینۃ اوپر روشن دلیل کے من رب ہی اپنے رب کی طرف سے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشن دلیل آئی ہے قرآن پاک، جو شخص اس پر عمل کرنے والا ہے، جو ہے اس روشن دلیل کو سمجھتا ہے، ایمان لاتا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا کیا وہ شخص جو ہے اس کے لیے آگ ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ جملہ جو ہے جیسا ہم ادھوری بات جو ہے کر کے چھوڑ دیتے ہیں نا، آگے جو ہے وہ کہتے ہیں عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ اگلا جو نصف جملہ ہے وہ خود انسان سمجھ جاتا ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اختصار کے لیے نصف جملہ بولا ہے، افمن کان علی بینۃ کیا پس جو شخص ہے اوپر روشن دلیل کے من رب ہی اپنے رب کی طرف سے، کیا اس کے لیے بھی آگ ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ جو اللہ کی آسمانی دلیل قرآن کی باتوں پر عمل کرتا ہے، روشن دلیل پر چلتا ہے، اس کے لیے تو آگ نہیں ہو سکتی، اس کے لیے تو کوئی عذاب نہیں ہے، وہ تو اللہ کا محبوب ہے، پیارا ہے، نیک عمل کرتا ہے، ایمان والا ہے۔ فرمایا وَيَتْلُوهُ اور تلاوت کرتا ہے ایک اس قرآن کی، شاہد گواہی دینے والا من ہو اس کی اللہ کی طرف سے، ومن اور جو ہے اللہ کا پیغمبر جو ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، وہ اس قرآن کو جو ہے اس کی تلاوت کرتا ہے لوگوں کے سامنے، اور اس کے بارے میں وہ شاہد گواہی دیتا ہے کہ یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ فرمایا ومن قبل ہی اور اس سے پہلے کتاب و موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی، اس قرآن کے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی تورات کتاب جو تھی وہ دنیا میں تھی، جس کی موسیٰ علیہ السلام جو ہے تبلیغ کرتے رہے ہیں لوگوں کو، جو کتاب پڑھ کر سناتے رہے۔ اور وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام تھی وہ کیا تھی؟ اماماً، وہ رہبر تھی، راستہ دکھانے والی تھی۔ امام کے معنی آگے چلنے والا، یعنی وہ راستہ دکھانے والی کتاب تھی، وہ لوگوں کے آگے آگے چلنے والی تھی کہ لوگوں میرے پیچھے آ جاؤ، میرے حکم مانو، میری باتیں میری نصیحتیں مانو، میں اللہ کی طرف سے ہوں، میرے پیچھے چلو۔ وَرَحْمَةً اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب انسانوں کے لیے رحمت بھی تھی۔ آسمانی جتنے بھی کتابیں اتری ہیں وہ ہدایت کے لیے بھی آئی ہیں اور رحمت بن کر آئی ہیں۔ جن لوگوں نے ان کتابوں پر، ان کی حکم و فیصلوں نصیحتوں پر ایمان قائم کر لیا، ان کو سمجھا، ان پہ عمل کیا، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنا ایمان رہبر رہنما بنا لیا،
ہدایت دینے والی بنا لیا، ان لوگوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اولئک یہ لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بہی ساتھ اس قرآن کے۔ پہلے لوگ جو تھے یہودی عیسائی، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے ماننے والے، ان کے بعد آنے والے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، یہ سب کے سب جو ہے جو حق کو پہچانتے ہیں اپنی کتابوں کو پڑھ کر، وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ جیسے عبدالسلام تھے، یہودی عالم تھے مدینہ کے، جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ گئے اور انہیں نبی علیہ السلام کی ملاقات کی تو وہ ان کو جو ہے پہچان گئے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے، اور فوراً مسلمان ہو گئے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے احوال جو ہیں یہودیوں کی کتاب تورات کے اندر موجود تھے نبی علیہ السلام کے بارے میں، اور عیسائیوں کی انجیل کے اندر بھی تھا۔ اور آج جو ہے ہندوؤں کی کتاب جو گرنتھ وغیرہ ہے، وہ ہندو جو ہے وہ ثابت کر رہا ہے اپنی کتاب میں کہ ہمارے ہندوؤں کی کتابوں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، تو پہلی کتابوں کے اندر نبی علیہ السلام کا ذکر تھا۔ وہ کتابیں اپنے دور میں وہ راہبر بھی تھیں، امام یعنی راہبر راستہ بتانے والی بھی تھیں لوگوں کو، اور اللہ کی رحمت بھی تھی۔ اور ان کے حقیقی ماننے والے تورات انجیل کے جو لوگ حقیقی طور پر ماننے والے تھے، وہ اس قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جنہوں نے تورات سے سچائی حاصل کی، انجیل سے سچائی حاصل کی، اور تورات اور انجیل میں نبی علیہ السلام کا ذکر اللہ نے بیان فرمایا ہے، انہوں نے جب قرآن کو جو ہے پڑھا ہے تو انہوں نے فوراً اس کو جو ہے قبول کر لیا کہ یہ تو ہماری کتابوں میں نبی علیہ السلام کا نام موجود ہے۔ جیسا آج کا ہندو جو ہے انڈیا کا ایک جو ہے بہت بڑا عالم جو ہے، تو وہ جناب اس نے ثابت کیا ہے نبی علیہ السلام کو کہ ان کا نام کرامی جو ہے ہماری کتابوں میں، ہندو کتابوں میں موجود ہے، ذکر موجود ہے۔ اس طرح جو ہے کئی اور بندے ایسے ہیں جنہوں نے تحقیق کی اور انہوں نے بچانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے فلاں کتاب کے اندر ہے۔ فرمایا وَمَن یکفر، اور جو شخص بھی انکار کرے گا بہی ساتھ اس قرآن کے، من الاحزاب، تمام گروہوں میں سے، جماعتوں میں سے، حزب کی جمع احزاب، حزب اللہ، حزب اقتدار، حکمرانی کرنے والی جماعت، حزب مخالف جماعت، حکمرانوں کے یعنی اپوزیشن، تو حزب سے جمع احزاب۔ فرمایا وَمَن یکفر، جو شخص بھی انکار کرے گا بہی ساتھ اس قرآن کے، بنا احزاب، تمام لگا ہوا تمام جماعتوں میں سے، فَالنَّارُ، پس خاص آگ ہے، موعدہ، وعدہ اس کا۔ جو بھی اللہ کے قرآن کی کسی چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی انکار کر دے گا، اس کا کفر کرے گا، انکار کرے گا، تو اس کا وعدہ اللہ کی طرف سے جو ہے خاص آگ ہے، جہنم ہے اس کا ٹھکانہ۔ قرآن کی کسی ایک چھوٹی سی بات کا بھی انکار جہنم ہے۔ یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام کو گرامر نہیں آتے تھے، جہنمی ہے یہ شخص قرآن کی روح سے۔ میں نہیں فتویٰ دے سکتا، نہ میں مفتی ہوں نہ عالم ہوں۔ جو بھی کفر کرے گا قرآن کی کسی بھی بات سے، اس کا قرآن اللہ کہہ رہے کہ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، پس آگ کی خاص آگ اس کا وعدہ ہے۔ قرآن اور قرآن سے ریلیٹڈ کوئی بھی علم جو ہے، نبی ہیں، اس کی گرامر ہے، اس کی تفسیر ہے، کسی بھی چیز کا انکار جو ہے وہ جہنم کا راستہ ہے۔ فلا تاکو، پس نہ تو ہو جا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فی مریۃ، بیچ شک کے من ہو اس قرآن سے۔ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پر بالکل شک نہ کریں۔ جب آپ نہیں شک کریں گے تو پھر یقیناً آپ اس قرآن کی لوگوں کے سامنے تائید کریں گے، اور ماننے والے جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو مان لیں گے، اور جنہوں نے انکار کرنا ہے جاہلوں نے، وہ انکار کر دیں گے۔ انہ الحق، بے شک وہ قرآن حقیقی سچ ہے، من رب کا، آپ کے رب کی طرف سے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ حقیقی سچ ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ اب اس قرآن کے مقابلے میں جتنی بھی فرقوں نے کتابیں لکھی ہیں، کسی اور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں فرقے کی کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقیقی سچ ہے، آپ کے رب کی طرف سے حقیقی سچ ہے۔
کہیں کیا قرآن میں؟ پورے قرآن میں بالکل نہیں ہے۔ کس کے بارے میں کہا کہ یہ حقیقی سچ ہے؟ اللہ کے قرآن کے بارے میں، انہ بے شک وہ قرآن، الحق و حقیقی سچ ہے، من رب کا، آپ کے رب کی طرف سے، قرآن آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب ہے۔ اس کے مقابلے میں جو بھی لائے گا کتاب وہ جھوٹا ہے، اور جھوٹی کتاب جو ہے وہ لائے گا۔ فرقوں نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں پڑھ کر دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے، وہ قرآن پاک کی مخالفت میں لکھی گئی ہیں۔ جیسے میں نے رگڑا دیا ہے فقہ حنفی کو پچھلے مہینوں میں کہ ان کے امام ابو حنیفہ جو ہے، جن کی جو کتاب ہے فقہ کی، ان کے شاگرد ان کی باتیں کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کا بڑا شاگرد جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، نبی علیہ السلام نے جملہ فرمایا اللہ اکبر سے شروع کرنے کا، تو آپ اس کے مقابلے جملے جو بنا کر دے رہے ہیں یہ لا یجوز، جائز نہیں ہے۔ آپ جو بھی بات نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں وہ سب جو ہے وہ غلط ہے۔ شاگرد نہیں مان رہے، شاگرد ان کی تقلید نہیں کر رہے۔ تقلید کے معنی آنکھیں بند کر کے اپنے مرشد، اپنے اعلیٰ حضرت، اپنے مولانا کے پیچھے چلنا، آنکھیں بند کر کے، پوچھنا ہی کچھ نہیں ہے۔ اگر پوچھیں گے تو وہ ان کی تقلید ختم ہو جائے گی۔ تقلید کے معنی پٹا ڈال کر آنکھیں بند کر کے کسی کو اپنے پیچھے لگانا، بھائی تو بولنا نہیں، میں جو تینوں کہی جاؤں تو کری جائے۔ جس سے جامعہ اشرفیہ جو لاہور کا ایک واقعہ مجھے ایک پروفیسر نے بتایا، میں اس میں ڈائریکٹ تو نہیں میں دعویٰ کرتا، انہوں نے ان کی زبان سے میں نے سنا ہے کہ ایک گروپ میں سے جو ہے یہ جو ہے حنفی جو ہے، حنفیت والے جو ہے، یہ لوگوں کو جو ہے قرآن حدیث نہیں پڑھاتے، صرف فقہ کی کتابیں پڑھاتے۔ 8 سال تک ان کے فقہ ڈال کر ان کے کھوپڑی میں ان کو جو ہے کچھ کا کچھ بنا دیتے، قرآن و حدیث کے لائق چھوڑتے نہیں ان کو۔ 8 سال کے بعد ایک گروپ جو تھا اس کو پھر آخر 1 مہینے میں دورہ بخاری شریف جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم جو اپنے مدرسے میں جو ہے بخاری کا دورہ بھی کراتے ہیں، دکھاوے کے طور پر، پڑھاتے نہیں ہیں۔ 8 سال تک پڑھاتے ہیں فقہ کی کتابیں، اور آخری مہینے جو ہے، اختتام کے آخری مہینے میں جو ہے وہ جو بڑے بڑے اشتہار لگے ہوتے ہیں، دورہ بخاری شریف کا دورہ، تو وہ پڑھاتے نہیں ہیں، دورہ کرواتے۔ اس دورے میں جو ہے وہ جب نماز پہ پہنچے، بخاری شریف میں جو لکھی ہوئی تھی، تو اس میں جو ہے امام بخاری نے جو ہے وہ حدیثیں بیان کی ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز میں رفع یدین کرتے تھے اور سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے۔ جب یہ حدیثیں پڑھی تو ایک پٹھان تھا بیچارہ، اس نے اپنے استاد سے پوچھا، شیخ صاحب آپ نے ہمیں تو 8 سال تک یہی پڑھایا ہے کہ رفع یدین نہیں کرنی، ہاتھ جو ہے ناف سے نیچے باندھنے ہیں، اوپر نہیں باندھنے، تو یہ بخاری میں تو لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ ہاتھ سینے پر باندھتے تھے، ناف سے اوپر باندھتے تھے، اور دوسرا ہے کہ وہ نماز میں رفع یدین کرتے تھے۔ تو اب ہم جو ہے حنفی بات مانیں حنفی فقہ کی یا بخاری کی بات مانیں؟ تو مولوی صاحب نے کہا خان صاحب چپ کر جاؤ، بس ہم جو آپ کو کہتے ہیں وہ کریں، اس کا منہ بند کر دیا۔ اور بیچارہ وہ پٹھان تھا، وہ کہتا ہے شیخ صاحب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، مجھے آپ مطمئن کریں کہ 8 سال جو ہے آپ نے ہمیں بخاری کے خلاف پڑھایا کہ نبی علیہ السلام جو ہے رفع یدین نہیں کرتے تھے اور ناف کے نیچے جو ہے ہاتھ باندھتے تھے، تو اب آپ بخاری جو پڑھا رہے ہیں اس میں تو لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ رفع یدین بھی کرتے تھے نماز میں، اور ناف سے اوپر سینے پر ہاتھ باندھتے تھے۔ تو یہ تو 2 چیزیں جو ہے متضاد ہو گئیں۔ جب خان صاحب نے 2-3 دفعہ اس جملے کو دہرایا تو شیخ صاحب نے جو ہے اپنے شاگردوں کی طرف اشارہ کیا، وہ ان کو کمرے میں لے گئے، خان صاحب کو اس کی خوب پٹائی کی اور اس کا بستر باندھ کر اس کے سر پہ رکھ دیا اور کہا جاؤ چلے جاؤ اپنے علاقے میں جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ یہ مجھے ایک پروفیسر نے، دوست ہے میرے، انہوں نے بات سنائی، میرے ساتھ یہ ڈائریکٹ واقعہ نہیں، نہ میں نے دیکھا نہ سنا، ان کی زبانی میں سن رہا ہوں۔ تو یہ 8 سال جو ہے فقہ پڑھا کر قرآن و حدیث سے لوگوں کو دور لے جاتے ہیں،
اور آخر میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جی ہم بخاری بھی پڑھاتے ہیں، اس کا 1 مہینے کا دورہ کراتے ہیں۔ فقہ 8 سال پڑھائی اور بخاری 1 مہینے میں جو ہے بخاری میں سے طلباء کو نکال دیا، گزار دیا، تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہاں جی بخاری بھی پڑھاتے ہیں۔ یہ دھوکہ، یہ فراڈ، یہ فریب لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ کی جو ہے، جو نبی علیہ السلام کی جو حدیث کی کتاب ہے اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے۔ فرمایا کہ فلا تک فی مریۃ، پس نہ ہو جائے تو بیچ کسی شک کے، من ہو اس قرآن سے، انہ الحق، کو بے شک وہ قرآن حقیقی سچ ہے، میں رب کا آپ کی طرف، رب کی طرف سے، ولیکن اکثر الناس، لیکن زیادہ لوگ لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے۔ حقیقی سچ آسمان کی طرف سے، آسمان سے آپ کے رب کی طرف سے قرآن اور اس کی آسمانی تفسیر۔ پارہ نمبر 19، رکوع نمبر 1، سورۃ الفرقان، آیت نمبر 33، حوالہ دے رہا ہوں۔ احسن تفسیر، اس تفسیر کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا، جو میں کہہ رہا ہوں 19واں پارہ، پہلا رکوع، آیت نمبر 33، سورہ فرقان، نام بھی اللہ نے اس کا رکھ دیا کہ سب سے اچھی، احسن، اس میں تفسیر کل سپرلیٹو ڈگری ہے کہ سب سے اچھی تفسیر بھی ہم نے آپ کو دی ہے۔ ہر پیغمبر کو جو اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری ہے، اس پر اس کی تفسیر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو ہے اتاری ہے، تاکہ وہ جو ہے ایک ہی تفسیر ہو تمام لوگوں کے لیے۔ اگر مختلف نظریات کے لوگوں کو اجازت ہوتی تفسیریں لکھنے کی، تو ان کے اندر بڑے مقابلے ہوتے ہیں، بڑے ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں چیزیں۔ اس لیے قرآن اور اس کی تفسیر کا پورا جو ہے علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ فرمایا ولیکن اکثر الناس، لیکن زیادہ لوگ لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے۔ ومن اظلم، اور کون سب سے بڑا ظالم ہے، ممن، اس شخص سے افترا، جو جھوٹ گھڑے، علی اللہ، اوپر اللہ تعالیٰ کے، یہ خلاف اللہ تعالیٰ کے، کاذباً، کوئی بھی جھوٹ، جو کوئی بھی جھوٹی بات بنا کر کہہ دے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جیسے یہ فرقے جو ہے کتابیں اپنی چھاپ کر اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنی فقہ، اپنے باتیں جو ہے اپنے جعلی دین اور مذاہب جو ہے ان کی کتابیں لکھ کر جو ہے وہ پھر لوگوں کو پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور پیسہ کماتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما هو من عند اللہ، ان کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے صرف قرآن ہے اور اس کی تفسیر ہے، کسی فقہ کی کتاب جو ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے ہو تو کسی کے اوپر وحی نازل ہو، تو یہ جو ہے فقہ کی کتابیں کس پر جو ہے وحی کہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے اتاری ہے؟ کوئی بھی نہیں، کسی بار بھی جو ہے نہیں۔ نبی علیہ السلام کا قرآن جو ہے، یہ نبی علیہ السلام وحی کے ذریعے جو ہے اس کی تفسیر اور قرآن جو ہے اترا ہے۔ اس کا مقابلہ دنیا کے کتابیں لکھنے والے جو ہے ان کی کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے۔ اس سے لوگوں کے ایمان کا، عمل کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ فرمایا ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ لا یؤمنون، اس قرآن پر، اس کی تفسیر پر ایمان نہیں رکھتے، نہ قرآن پر ایمان، نہ اس کی آسمانی تفسیر پر ایمان۔ اپنے جو ہے اعلیٰ حضرت، اپنے فقہا، اپنے جو ہے امام جو ہے ان کی جو نظریات ہیں وہ لکھے ہوئے کتابوں میں چھاپی ہوئی ہیں، اور وہی لوگوں کو جو ہے دیتے ہیں کہ یہ آسمان کی طرف سے ہے۔ یہ 100% جھوٹ ہے۔ فرمایا ومن اظلم، اور کون ہے سب سے بڑا ظالم، ممن، اس شخص سے افترا، جو جھوٹ گڑے، علی اللہ، خلاف اللہ تعالیٰ کی، کاذباً، کوئی بھی جھوٹ۔ اولئک، یہ لوگ، یعرضون، پیش کیے جائیں گے، علی ربہم، سامنے اپنے رب کے۔ ان کو قیامت کے دن اللہ کے، جب اللہ میدان محشر میں اللہ اپنے عرش پر جو ہے تشریف فرمائیں گے اور لوگوں سے حساب لیں گے ان کی دنیا کی زندگی کا، تو اس وقت جو ہے یہ لوگ جو ہے ان کو فرشتے جو ہے اللہ کے حضور، ان کے رب کے سامنے پیش کریں گے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور کہیں گے خاص گواہی دینے والے، حقیقی گواہی دینے والے، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ، یہ وہ لوگ ہیں، كَذَبُوا، جنہیں جھوٹ بولا تھا، عَلَىٰ رَبِّهِمْ، مقابلے اپنے رب کے۔ ان پر گواہی دیں گے ان کے پیغمبر، ان کے پیغمبروں کے ماننے والے، اللہ کے فرشتے کرامن کاتبین، ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ اے اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے خلاف جھوٹ گھڑا، جھوٹی کتابیں لکھی، جھوٹے مسئلے گھڑے، جھوٹی تفسیریں لکھی۔
جھوٹے نظریات کی کتابیں چھاپ کر جو ہے انہوں نے لوگوں کے ایمان اور عمل برباد کیے۔ یہ ان کے خلاف الاشہاد حقیقی گواہ، وہ کرامن کاتبین بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، اور وہ جو ہے ایمان والے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ جو ہے ان کے اعضاء بھی ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے حضور جھوٹ بولیں گے، اللہ ان کی زبانیں بند کر دیں گے، ان کے ہاتھوں کو حکم دیں گے کہ بتاؤ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ ہے یا جھوٹ ہے، تو کہیں گے اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور قرآن میں یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ ہاتھوں کی گواہی کی تائید جو ہے ان کے پاؤں کریں گے کہ یا اللہ یہ جھوٹ بولتا ہے، جو کچھ بھی کہہ رہا ہے یہ جھوٹا آدمی ہے۔ فرمایا اولئک کا یہ لوگ یعرضون پیش کیے جائیں گے، عرضی کے معنی درخواست پیش کرنا، یعرضون پیش کیے جائیں گے علی ربہم، اب سامنے اپنے رب کے، ویقول الاشہاد اور کہیں گے حقیقی گواہ، ہؤلاء یہ ہیں وہ لوگ الذین جنہوں نے کذبوا جھوٹ بولا تھا علی ربہم مقابلے اپنے رب کے، اپنے رب کے کہ آسمانی سچائی کے مقابلے میں انہوں نے اپنی جھوٹی کتاب میں جو ہے وہ لکھ کر لوگوں کو برباد کیا تھا۔ ہمیں اللہ خبردار، لعنت اللہ، لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، علی الظالمین، اوپر ان ظالموں کے، جنہوں نے اللہ کے آسمانی کھرے 100% سچے، جو آسمانی سچ ہے اس کے مقابلے میں اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنی فکریں، اپنی تفسیریں لکھنی، اپنے نظریات لکھ کر لوگوں کو جو ہے قرآن سے توڑا اور اپنے پیچھے لگا لیا گمراہ کرنے کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار لعنت اترتی ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر ظالموں کے۔ فرمایا الذین ظالم، وہ لوگ یصدون جو روکتے ہیں عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ یہ جو فرقوں کی کتابیں لکھنے والے ہیں، فرقوں والے ہیں، یہ کیوں جو ہے یہ انہوں نے جو ہے قرآن کو اور آسمانی تفسیر کو چھوڑ دیا ہے؟ یہ لوگوں کو اللہ کے آسمانی دین سے روکتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے نہیں ہو تم وہابی ہو جائے گا، نہ پڑھیں قرآن پاک، نہ ایسا ترجمہ نہ پڑھیں۔ کوئی کہتا ہے تو گمراہ ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے تم 18 لوگ کے بغیر جو ہے تم سمجھ نہیں آئے گی، کوئی کہتا ہے یہ قرآن جو تھا اس کے 40 پارے تھے، 10 پارے جو ہے حضرت عثمان کی بکری کھا گئی۔ کیسے کیسے جھوٹ گڑتے ہیں۔ اور کوئی کہتا ہے جی وہ جو ہمارا قرآن ہے وہ تو امام غائب جو ہے وہ لے کر جو ہے غائب ہو گئے ہیں، وہ قیامت کے قریب آئیں گے۔ تو پھر قرآن جو تھا اس لیے آیا ہے کہ یہ غائب کر دیا جائے؟ قرآن تو لوگوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ جس دور میں قرآن پاک کو غائب کیا گیا ہے اس دور کے لوگ جو ہے قیامت کے دن کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ اس جواب میں کہیں گے یا اللہ ہمارے پاس تو قرآن ہی نہیں تھا، ہم کہاں سے ہدایت حاصل کرتے؟ ان کو جو ہے غلط بات کہنے میں کہ جو ہے کوئی شعور نہیں ہے۔ تو مختلف بہانوں سے، مختلف بیانوں سے، مختلف باتوں سے جو ہے اللہ کے دین کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اپنے فرقوں کی کتابیں جو ہے ان کو غالب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرمایا ظالمین جن پر اللہ کی لعنت اترتی ہے، اللہ زینہ وہ لوگ ہیں یصدون عن سبیل اللہ جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ اللہ کا راستہ کون ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، اس کی آسمانی تفسیر ہے۔ اب یہ ایمان والی دائرے سے جو ہے وہ دیکھ لیں، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 26 میں اللہ نے فرمایا کہ ینہون عنہ و ینأون عنہ، لوگوں کو بھی اس قرآن کے سمجھنے سے روکتے ہیں اور خود بھی اس کی سمجھ بوجھ سے دور رہتے ہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ دنیا کی واحد مظلوم کتاب یہ ہے کہ جس کے ماننے والے بغیر سمجھے اس کو پڑھے جا رہے ہیں، جبکہ یہ ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کتاب آئی تھی۔ اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی، رہنمائی ملے گی۔ اگر اس کو بغیر سمجھے پڑھیں گے تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اتنا ظلم اس کتاب کے ساتھ یہ ظالم کر رہے ہیں، اور امت کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں فرقے جو ہیں، جنہوں نے اس آسمانی کھرے دین کے مقابلے اپنی کھوٹی من گھڑت باتیں کتابیں لکھنی ہیں۔ یہ بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں اس اللہ کے آسمانی دین کے ساتھ۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ تلاش کرتے ہیں اس اللہ کے راستے کے لیے عوجا، گمراہی، ٹیڑھ پن یعنی گمراہی۔ وہ اللہ کے آسمانی ہدایت والے دین کے مقابلے میں جو ہے وہ گمراہی پھیلا رہے ہیں۔
اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے نظریات کے ذریعے، اپنی فقہوں کے ذریعے، اپنی تفسیروں کے ذریعے، من گھٹ جو ہے مذاہب کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو ان کے اندر جو ہے گمراہی پیدا کر رہے ہیں، عوج گمراہی پیدا کر رہے ہیں بَيَبْغُونَهَا، اور وہ تلاش کرتے ہیں واسطے اس اللہ کے راستے، یعنی اللہ کے قرآن کے لیے وہ تلاش کرتے ہیں، کیا تلاش کرتے ہیں؟ عوجا، گمراہی۔ وہ اس قرآن کے مقابلے میں گمراہی کی باتیں دیکھ کر جو ہے اس کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، اس قرآن کو جو ہے اس کے احکام اور فیصلوں سے دور، لوگوں کو دور رکھنے والے۔ فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، اور وہ ساتھ حقیقی پیچھے آنے والی زندگی کے ہم کافرون، وہ انکار کرتے ہیں، کرنے والے ہیں، ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو یہ اللہ کے آسمانی دین کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے۔ اولئک، یہ لوگ لم یکونوا، نہیں ہیں وہ معجزین، عاجز کرنے والے، بے بس کرنے والے، کمزور کرنے والے، فی الارض، بھی زمین کے۔ اللہ نے اپنی زمین پر، اپنے مخلوق پر اپنا دین نافذ کرنا ہے، ہر صورت نافذ کرنا ہے۔ اس نے ساری دنیا میں اس دین کو، آسمانی دین کو پھیلانا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، بے بس کرنے والے نہیں ہیں، کمزور نہیں کرنے والے نہیں ہیں اللہ کے اس فیصلے کو کہ اللہ نے اس آسمانی دین کو ساری دنیا میں پھیلانا ہے۔ فرمایا وما کان لہم، نہیں ہے واسطے ان کے، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، من ولی، کوئی دوست، من اولیاء، کوئی دوستوں میں سے، یضاعف، بڑھا دیا جائے گا، لہم، واسطے ان کے، العذاب، یہ خاص عذاب۔ یہ جو لوگوں کے اندر جو ہے اللہ کے دین کے مقابلے میں کجی گمراہی جو ہے پھیلا رہے ہیں، ان کے لیے عذاب جو ہے بڑھا دیا جائے گا، کیونکہ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں۔ لوگ جو ہے وہ جاہل بھولے بالے ہیں، ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، بڑے مجرم یہ ہیں، اور اس کے بعد دوسرا نمبر جو ہے وہ ان کے پیچھے لگنے والوں کا ہے۔ وہ بیچارے جاہل بھی ہو سکتے ہیں، ان پڑھ بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کا جو درجہ جو ہے اس سے کم تر ہے۔ سب سے زیادہ جو ہے جن کے لیے عذاب بڑھایا جائے گا وہ ہیں جو لوگوں کو جو ہے اللہ کے سچے دین میں گمراہی ڈال کر ان کے مقابلے میں گمراہی پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ فرمایا ما کانو، نہیں تھے وہ، یستطیعون، طاقت رکھتے، السمع، حقیقی سننے کی، وما کانو یبصرون، اور نہیں تھے وہ دیکھتے۔ انہوں نے اللہ کے قرآن کو سننے کی کوشش نہیں کی، اور نہ انہوں نے جو ہے کائنات کو دیکھ کر یا اس قرآن کو دیکھ کر جو ہے انہوں نے کوئی نصیحت حاصل کی۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، خاسرون، جنہوں نے نقصان کیا، انفسہم، اپنی جانوں کا، وضل عنہم، اور بھول جائے گا ان سے قیامت کے دن، ما کانوا یفترون، جو وہ جھوٹ گڑھتے ہیں، جو جھوٹی کتابیں لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور جو شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اس قرآن کے مقابلے میں جو ہے جھوٹ پھیلاتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ اس کو بھول دیں گے۔ جب جہنم کی آگ، عذاب دیکھیں گے تو ان کو جو ہے سب کچھ بھول جائے گا۔ فرمایا کہ وضل عنہم، اور وہ بھول جائے گا ان کو، ما کانوا یفترون، جو تھے وہ جھوٹ گڑھتے، جھوٹے مذاہب، جھوٹی کتابیں، سب ان کو اللہ کا عذاب دیکھ کر بھول جائیں گے۔ ان کے دماغوں پر اللہ کا عذاب جو ہے وہ چھا جائے گا۔ فرمایا لا جرم، نہیں کوئی شک، لا جرم، نہیں کوئی بھی شک، انہم، کہ بے شک وہ، فی الآخرت، بیچ آخرت کے، ہم الاکثرون، وہی ہیں حقیقی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے، خسارہ، اکثرون اس میں تفضیل کل ہے، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا، انہوں نے عمل کیا، صالحات، حقیقی نیک عمل، واخبتوا، اور وہ جھک گئے، الی ربہم، طرف اپنے رب کی۔ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، اور اللہ کے ہر حکم کے سامنے جھک گئے فوراً، کوئی ایسے ویسے نہیں کی، فوراً وہ اخبتوا، جھک گئے، الی ربہم، طرف اپنے رب کی۔ اولئک، یہ لوگ، اصحاب الجنت، ساتھی ہیں خاص جنت کے، حقیقی جنت کے، ہم فیہا خالدون، وہ بیچ اس جنت کے ہمیشہ رہنے والے۔ مثل الفریقین، مثال خاص دو جماعتوں کی، کل اعمیٰ، مانند اندھوں کی، واصم، اور بہروں کی، والبصیر، اور ایک گروہ جو ہے، ایک جماعت ہے کل اعمیٰ، جو اندھے ہیں، والاصم، اور بہرے ہیں، اور دوسری جماعت کیا ہے، والبصیر، اور حقیقی دیکھنے والے۔ اندھوں کے، حقیقی اندھوں کے مقابلے میں یا خاص اندھوں کے مقابلے میں خاص دیکھنے والے، جو دل کی آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں،
اور دل کے آنکھوں سے اندھے ہیں، یہ دو گروہ۔ والبصیر اور حقیقی خاص دیکھنے والے، یعنی جن کے دل جو ہے وہ حقائق کو دیکھتے ہیں، والسمیع اور ان کے دل جو ہے وہ حقیقت کو سنتے ہیں۔ یہ دو گروہ ہیں آپس میں، ایک اندھے اور بہرے، دوسرا دیکھنے والے، اندھے کے مقابلے میں دیکھنے والے، اور سمیع بہرے کے مقابلے میں حقیقی سننے والے۔ یہ دو گروہ ہیں۔ فرمایا مثال ان دو خاص دو گروہوں کی، فریقین دو گروہوں کی، کل عامہ مانند اندھے، والا سمے اور بہرے کے، والبصیر اور حقیقی دیکھنے والے، والسمیع اور خاص یا حقیقی سننے والے، یہ دو گروہ ہیں۔ فرمایا حل یستویان، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثلا مثال میں ایک گروہ جو ہے وہ اللہ کی باتوں کو سننے والا ہے، اور ایک گروہ جو ہے وہ اندھا ہے، دوسرا جو ہے ایک اور اندھا بھی ہے اسمع اور بہرا بھی ہے، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ دیکھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے۔ تو اللہ پوچھتے ہیں کہ یہ دو گروہ جو ہے آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر نہیں، کبھی نہیں برابر ہو سکتے۔ جو اللہ کی نصیحتوں کو، اللہ کی کائنات کی قدرتوں کو دیکھنے والے ہیں اور اللہ کی نصیحتوں کو سننے والے ہیں، یہ تو بہت اعلیٰ انسان ہے۔ اور جو جان بوجھ کر اندھے بنے ہوئے، جاہل بنے ہوئے ہیں اور بہرے بنے ہوئے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں، یہ جو ہے ان سننے والوں اور جو ہے دیکھنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ پوچھتے ہیں انسانوں حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں گروہ برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ یعنی اپنے جو ہے حالت میں دونوں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی ہے بھلا؟ افلا تذکرون، کہ آپس نہیں تم نصیحت حاصل کرتے؟ ان باتوں سے تمہیں کچھ نصیحت حاصل نہیں ہوتی، تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ دلیلیں دے دے کر سمجھا رہا ہے، تمہارے پلے کچھ نہیں پڑتا، کیا وجہ ہے؟ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ بیٹا ہے کہ رکھ گئے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر میں نے پتہ ہی نہیں ہوگا۔